اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے دفاع میں جس طرح کا جلالی انداز اور جس طرح غضب کا اظہار فرمایا ہے، اور آپ کے دشمنوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جیسے مذمت کے الفاظ ان دشمنان رسالت کے لیے بیان فرمائے ہیں، گویا دشمن رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور تحقیر کرنے والا کسی ادب آداب کا احترام کا ہرگز حقدار نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی ادب کے الفاظ ہوں، اس کے لیے کوئی احترام کے الفاظ ہوں، نہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتا اس کے لیے کوئی ادب کوئی احترام کا لفظ نہیں ہے۔ فرمایا ولد الزنا ہے، زنا سے پیدا ہوا ہے، حرامی ہے، مقطوع النسل ہے، بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اللہ تعالیٰ نے اتنی شدت کے ساتھ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دفاع در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دفاع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان وہ ایمان باللہ ہے، آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، آپ کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بار بار بیان فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اور کہیں فرمایا یحلفون باللہ لکم لیرزوکم واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا چاہو، یہی واللہ احق سب سے زیادہ سچی بات ہے، حق بات یہ ہے اللہ کو راضی کرو، اللہ کے رسول کو راضی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اس وقت تک ذات الہیہ پر ایمان ہو نہیں سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ایمان نہ لایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا دفاع رسول کا دفاع ہے، رسول کا دفاع اللہ تعالیٰ کا دفاع ہے۔ تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا ہے، فرمایا من آذانی فقد آذ اللہ، جو مجھے اذیت پہنچاتا ہے، جو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، فقد آذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچاتا ہے۔